میں ہوں کرن ناز۔ 9 مئی کے بعد سچویشن بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، ان کے خلاف جو کیسز ہیں اس کی سماعت کا آغاز فائنلی اب 12 جولائی سے ہونے جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک سچویشن یہ بھی بنی کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر لوگ تھے وہ پے در پے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ جماعتوں کے ایسے لوگ جن کی ایک جذباتی ایفیلیشن پاکستان کی دیگر جماعتوں کے ساتھ تھی وہ چھوڑ کر اب پی ٹی آئی کی طرف یا عمران خان صاحب کی طرف ان کا ٹلٹ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ان میں سے ایک بڑا نام لطیف کھوسہ صاحب، جو کہ سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں، آج پروگرام میں مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گی لطیف کھوسہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کرن ایسی بات نہیں ہے، میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، اور جہاں بھی آئین اور قانون سے ماورا کام ہو رہا ہو میں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ میری پارٹی سے متعلق ہوں یا پارٹی کے سے نہ ہوں۔ اس لیے میرا پاکستان کے ساتھ پہلی وابستگی ہے، آئین اور قانون کے ساتھ اس کے بعد ہے، اور پھر کسی جماعت کے ساتھ وابستگی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ سر یہ ذرا کنفیوژن دور کریں، اعتزاز احسن صاحب اور آپ کے خلاف پریس کانفرنس ہوئی اور بتایا گیا کہ آپ دونوں کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ کو کوئی نوٹس نہیں ملا۔ انفیکٹ مجھے یاد ہے آپ نے میرے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے پارٹی کے اندر سے نکال سکے، لیکن سر قمر زمان قاہرہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی رکنیت معطل ہوئی ہے اور اس کی وجہ پارٹی پالیسی کے خلاف ملٹری کورٹ کے معاملے پر سپریم کورٹ جانا ہے، لیکن اب فرحت اللہ بابر صاحب کہتے ہیں نہ کوئی نوٹس دیا ہے نہ پارٹی سے نکالا ہے۔ کیا چکر چل رہا ہے سر یہ؟ دیکھیں، ہر کوئی جس کا دل کرتا ہے وہ بیان دے دیتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی چاہت اور اپنی جو ہے مخاصمت کی بنیاد پر اپنے نکال رہا ہے۔ دیکھیں، سیکرٹری جنرل جو ہے فرحت اللہ بابر ہیں، نہ مجھے کسی نے نکالا ہے، نہ مجھے کسی نے نوٹس دیا ہے، نہ مجھے کوئی نکال سکتا ہے۔ میری 4 آنے کی ممبرشپ بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ کی ہے، اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کا دیا ہوا آئین میں نے درج کرایا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ 3 پیس پاکستان پیپلز پارٹی کا شہید ذوالفقار علی بھٹو، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، رانی شہید بے نظیر بھٹو کے بعد میں پارٹی سربراہ رہا ہوں بحیثیت سیکرٹری جنرل کے، چونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت 25 سال کے نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ آنرری تھا۔ آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، 4 سال تک میں پارٹی ہیڈ سربراہ رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ مجھے نہ کسی نے نوٹس دیا نہ نکالا ہے۔ باقی شوقیہ فنکاری میں جو کوئی مرضی آتی ہے کہتے رہیں، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، نہ میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ اچھا کھوسہ صاحب، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کوئی آفیشلی پریس ریلیز تھی تو سر شاید ایزی ہو جاتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہاں بھی کوئی کنفیوژن ہے۔ نہیں، میں آفیشل ہوں، میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں، آج بھی ہوں۔ میں سارے آپ کے جو ہے یہ ہینڈل کر رہا ہوں جو پارٹی کے کیسز ہیں، چاہے رانی شہید بے نظیر بھٹو کے قتل کا کیس ہے جس میں محترم آصف علی زرداری صاحب خود ان کی جانب سے میں وکیل ہوں، آج بھی ہوں، اور وہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کی راولپنڈی بینچ میں چل رہے ہیں۔ اس لیے یہ غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کا چھوٹا موٹا عہدیدار جو ہے وہ پارٹی کا جو ہے ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں اس کا جواب دوں یا اس کا جو ہے آپ کی آ کے تردید کروں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی ایک آفیشلی جی سر، آپ نے اپنی ایک آفیشلی سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی کا حصہ ہیں، لیکن دوسری طرف سر جب آپ کو وال آف شیم میں شامل کیا گیا ہے تو پھر تو پارٹی کی طرف سے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی نا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ میں نے 2 ارب روپے کا نوٹس دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے میں منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ یہ الٹیمیٹلی یہ وال آف فیم ہوگی پارٹی کے لیے بھی اور میری ذات کے لیے بھی۔ یہ ان کو شرم آنی چاہیے جنہوں نے ایسی حرکت کی ہے، کیونکہ جس پریمیسز کی یہ بات کر رہے ہیں اس پریمیسز کا میں نے رجسٹری کروائی ہے بطور محترم آصف علی زرداری اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کے 3 بچوں کے مختار خاص کی حیثیت سے میں نے ماڈل ٹاؤن میں جو ہے خود جا کر اور میں نے رجسٹری ان کے نام کروایا ہے جس کی دیوار پر یہ بات کر رہے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ جس کی رجسٹری میں نے کروائی ہے
اس پر وہ بجائے اس کے کہ میرا نام لکھیں اس فیم کی وجہ سے یا اس لیے کہ میں نے اس کی رجسٹری کروائی ہے، ان کی حیثیت کیا ہے جو مجھے اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اس شخص کو میں نے شامل کیا، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف فیصل آباد میں الیکشن لڑے تھے آزاد کی حیثیت سے، میں نے پیپلز پارٹی میں شامل کیا تھا ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو پنجاب ہے۔ آج وہ اس کی میں جواب دوں؟ آپ بھی کرن عجیب کمال کرتی ہیں یہ تو، اس لیے خدا را مجھے ایسی بات کنفرنٹ نہ کروائیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور سیکرٹری جنرل نے فرت اللہ واضح کر دیا ہے۔ سر آپ کو پارٹی قیادت سے گلا نہیں ہے کہ وال آف شیم میں آپ کو شامل کیا گیا تو آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا؟ میں کیوں کر ان سے؟ دیکھیں ان کی حیثیت جب کوئی نہیں ہے، جس نے بھی جو حرکت کی ہے، میں نے اس کو 2 ارب روپے کا نوٹس دے دیا ہے، اور میں یہ کورٹ میں اسے لے کے جاؤں گا، اور میں یہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈگری ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ گڑ گڑا کر معافی نہ مانگے مجھ سے، تو آج آپ پروگرام یہ ریکارڈ کر لیں اور پھر مجھے اس کے بعد کنفرنٹ کروائیں۔ سو ایسے میں خود جب کفیل ہوں اس معاملے میں، تو مجھے پارٹی قیادت کو کہنے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک سر، ایک کنفیوژن ہوتی ہے۔ اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کا حصہ لیکن تحریک انصاف کے ساتھ، سر یہ سمجھ نہیں آتا۔ آپ کو یہ کس نے کہا؟ دیکھیے اگر یعنی اعتزاز احسن بیرسٹر اعتزاز احسن نے ایک نالش کی ہے سپریم کورٹ میں کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو آپ کو یہ بھی ذرا یاد ہونا چاہیے کہ رانی شہید بے نظیر بھٹو کا اسلم بیگ نے پورا زور لگایا کہ ملٹری کورٹس بنائی جائیں، کیونکہ کراچی میں ڈرلنگ ہو رہی ہے، کراچی کا لا اینڈ آرڈر، کراچی کا بھتہ بازی وغیرہ وغیرہ جو ہے۔ لیکن بی بی شہید نے اس وقت اعتزاز احسن انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے براہ راست جو ہے اس میٹنگ میں کہا اور بی بی کی ہدایت پر کہ ملٹری کورٹس نہیں بنے گی، اور جب 58(2)B میں بی بی کی جو ہے حکومت کو برخاست کیا گیا تو اس میں ایک یہ الزام بھی تھا کہ کراچی کے حالات ٹھیک نہ کرنے میں چونکہ ملٹری کورٹس نہیں بنائی گئیں بی بی کو، تو اس لیے حکومت کو برخاست بی بی نہیں، یعنی حکومت اپنی جو ہے وہ تو گوارا کی، لیکن عوام کے حقوق سے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے ملٹری کورٹس نہیں بننے دی۔ اس لیے یہ ہے پارٹی کی پالیسی کہ ہم سیویلینز کو، لیکن سر آج زرداری صاحب تو اس کے حامی ہیں۔ دیکھیں زرداری صاحب نہیں ہے، پی ڈی ایم حکومت اس کی حامی ہے۔ پی ڈی ایم حکومت تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت، انہوں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا 1998 میں انہوں نے ایک آرڈیننس نکال کے ملٹری کورٹس ایکٹ آرڈیننس بنا کے سیویلینز کا ٹرائل کیا تھا۔ سر بلاول صاحب کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے کھوسا صاحب کہ ان کے کیسز ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے۔ سن تو لیجئے گا، سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو ذاکر حسین کا کیس ہے 1999 سپریم کورٹ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، 16 ججز کا وہ فیصلہ ہے، انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اور اسی طرح جو اے پی ایس جب ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا آرمی پبلک سکول کا جو سانحہ جس پر ساری قوم جو ہے یک زبان ہو کر کہہ رہی تھی، اس میں بھی ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑی تھی، 21ویں آئینی ترمیم کرنا پڑی تھی۔ اس میں سنسیٹ کلاز تھا، جب وہ ختم ہوا تو آپ کو 2 سال کی اضافہ میعاد دینے کے لیے 23ویں ترمیم کرنا پڑی۔ جو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں آئین کی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں کیسز چلتے رہے سر، سزائیں بھی ہوئیں، ان پر اس پر آپ لوگوں کا اس طرح سے سٹانس موقف سامنے نہیں آیا سر؟ کیوں نہیں بالکل آیا۔ دیکھیے جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تو 21ویں ترمیم آئین میں ہوئی، اب بھی آئین میں ترمیم کر لیں۔ آئین میں ترمیم کیے بغیر آرمی ایکٹ کے تحت سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بڑا واضح طور پر ہمارا یہ سٹانس ہے سپریم کورٹ میں، ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن ہم آئین سے ماورا کوئی قدم جو ہے ہماری پارٹی بھی، رانی شہید بے نظیر بھٹو ہو، ذوالفقار علی بھٹو ہو، 75 کا جب مارشل لاء لگایا تھا لاہور کے حد تک، تو بھی ہائی کورٹ نے درویش آرمی کا کیس ہے تب بھی انہوں نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ کھوسا صاحب اس کو ایسے کر لیں، کھوسا صاحب سے کر لیں سر کہ آپ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، تحریک انصاف کا حصہ نہ ابھی ہیں نہ مستقبل میں کبھی ہوں گے۔
دیکھیں مستقبل کسی نے نہیں دیکھا ہے. اس وقت میں پیپلز پارٹی ہوں, اعتزاز پیپلز پارٹی ہے, ہم پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ہم نے کی ہے, اور فرحت اللہ بابر نے بھی یہ بڑا واضح کہا ہے, اس نے کہا دیکھیں ان کی انفرادی حیثیت بھی ہے, وہ وکیل ہیں, اور ہم اگر سمجھتے ہیں آئین اور قانون اسی چیز کا متقاضی ہے کہ بنیادی حقوق پر ہم عوام کو غصب نہیں ہونے دیں گے, تو ہم نے نالش کی ہے. سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی قوم ساری دیکھے گی, آپ مستقبل بھی میں دیکھیں گے, ہم آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہو سکتے ہیں. مستقبل میں دیکھیں اگر یہ پاکستان مسلم لیگ, نواز اور پی ٹی آئی, اس وقت پیپلز پارٹی اگر ہم آہنگ ہو سکتے ہیں, بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں, اور بھٹو کے جس نے یعنی یہ متبنہ جو ہیں جو کہتے تھے بی بی کی انہوں نے گندی تصویریں جو ہے آسمان سے پھینکی تھی اور کہا تھا کہ زرداری کو ہم گردن سے جو ہے پھندا ڈال کر چوکوں میں لٹکائیں گے اور خنجر مار کے پیٹ پھاڑ کر ڈالر نکالیں گے, اگر ان کے ساتھ آپ دیکھیں, کوئی سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا, معاف کیجئے گا, لیکن میں پیپلز پارٹی ہوں اور پیپلز پارٹی ہمارے اندر ہے.